معزز سامعین کرام، بچے کی تربیت پر ہماری مسلسل سیریز آ رہی ہیں اور ابھی کچھ اندازہ نہیں کہ کتنی مرتبہ ہمیں بچے کی تربیت پر بات کرنی پڑے گی، کیونکہ ماں باپ اگر سیکھنے والے ہیں اور ماں باپ اگر سمجھنے والے ہیں تو وہ روزانہ ہی بچے کی زندگی میں سے کچھ نہ کچھ نئی بات سیکھتے ہیں اور اس کا حل تلاش کرتے ہیں۔ بچہ لگ بھگ روزانہ ہی نئی ایکٹیویٹی کرتا ہے اور اس ایکٹیویٹی کے لیے اس کا حل اگر ماں باپ اسے نہ دیں تو بچے کے بگڑنے کے بہگنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ بچے کو ادب کیسے سکھایا جائے۔ بچہ یا بڑا اگر بے ادب ہے تو وہ بے نصیب ہوتا ہے اور باادب بانصیب ہو جاتا ہے۔ ادب کے ذریعے سے انسان لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے اور ادب ہی کے ذریعے سے انسان لوگوں کے سامنے اپنے عزتوں کو بلند کر دیتا ہے اور لوگوں کی نظروں میں ایک مقام بناتا ہے، اور ادب ہی کے ذریعے سے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں پر مقبول ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے گھروں میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ بھائی اور بہنوں میں کئی سال کا فرق ہے، لیکن چھوٹا بھائی جو ہے بڑی بہن کو باجی اور آپی کہنے کے بجائے نام لے کر پکار رہا ہے، یا بہن چھوٹی ہے اور بھائی بڑا ہے تو چھوٹی بہن بڑے بھائی کو نام لے کر پکار رہی ہے۔ کئی سال کا فرق ہونے کے بعد کہ کئی سال بڑی بہن ہے اور کئی سال بڑا بھائی ہے تو اس کو بھائی صاحب، بھائی جان یا باجی اور آپی کہنے کے بجائے ڈائریکٹ نام لے کر پکارا جا رہا ہے۔ تو یہ جو حالت ہے یہ عام ہے اس وقت۔ 20 سال 25 سال پہلے چلے جائیں آپ تو آپ کو یہ چیز عام نہیں ملے گی۔ 6 مہینے کے فرق کے بھائی بہن بھی ایک دوسرے کو، چچیرے تیرے بھائی بہن بھی، یا سال بھر کے 2 سال کے فرق کے چچیرے تیرے خلیرے ممیرے بھائی بہن بھی ایک دوسرے کو تمیز سے بات کرتے تھے، ایک دوسرے کا نام تمیز سے لیتے تھے، اور کہیں بھائی صاحب کہا جاتا تھا تو کہیں بھائی جان کہا جاتا تھا، کہیں باجی اور کہیں آپی کا استعمال ہوتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل عام تھا یہ استعمال، کہیں آپا تو کہیں آپی کہیں باجی۔ آج کے اس دور کے اندر ہمیں یہ ماحول بہت کم گھروں میں نظر آتا ہے۔ بچے بچپن سے بدتمیز اٹھ رہے ہیں، وہ ماں باپ کو ہی تو طلاق شروع کر دیتے ہیں تو بھائی بہنوں کا کیا اکرام کریں گے۔ اور ادب سکھانے کے لیے پہلا اصول جو شروع کی ہم گفتگو میں بیان کر چکے ہیں وہ یہی ہے کہ گھر کے اندر کی جو گفتگو ہو اس میں تمیز ہونی ضروری ہے، تہذیب ہونی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں تو ہم آپ کا استعمال کریں، تو کا استعمال نہ کریں۔ آپ ادھر آ جائیے، آپ یہ کھا لیجئے، آپ ایسا کر لیجئے۔ تو طلاق سے، تم سے جتنا ہم بچ سکتے ہیں اتنا ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر تہذیب نظر آئے، تمیز نظر آئے، ایک دوسرے کا ادب نظر آئے، تو ہمیں اس لفظ کو، اس زبان کو گھر کے اندر لاگو کرنا پڑے گا۔ اور خاص طور پر ماں باپ جب اپنے بچوں کو مخاطب کریں بچپن میں تو وہ آپ سے تمیز سے اس سے مخاطب کریں۔ آپ ادھر آ جائیے، آپ ایسا کر لیجئے، آپ یہ کھا لیجئے، آپ ایسا مت کریے۔ تو جب ہم بچوں سے بچپن سے تمیز سے بات کرنا شروع کریں گے، جو لینگویج ہم اس سے بات کریں گے، جس زبان میں اس سے بات کریں گے، وہی زبان، وہی تہذیب، وہی طریقہ، وہی سلیقہ ہمارا بچہ بھی سیکھنا شروع کر دے گا۔ اس کے بعد جب بچہ بڑا ہوتا ہے، جب اس کے زبان سے الفاظ نکلنے شروع ہوتے ہیں، تو جب اس کے بچے کے بڑی بہن بڑا بھائی ہو تو اب آپ چاہتی ہیں کہ وہ اپنی بڑی بہن اور بڑے بھائی کا نام نہ لے۔ بچہ نام کیوں لیتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو سیکھتا ہے وہ ہم سے سیکھتا ہے، گھر میں ماں باپ بھائی بہن سے سیکھتا ہے۔ جب بھائی بہن اور ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کا، بڑے بچوں کا نام لیتے ہیں تو بچہ بھی جان جاتا ہے کہ بڑی بہن کا نام میرا یہ ہے، چھوٹی بہن کا نام میری یہ ہے، اور بڑے بھائی کا نام میرا یہ ہے۔ تو ڈائریکٹ کیا کرتا ہے؟ وہ ڈائریکٹ ہی اپنے بڑے بھائی بہنوں کا نام لینا شروع کرتا ہے، کیونکہ اسے ماں باپ سے سن کر پتہ چل گیا کہ ان کا نام یہ ہے۔ اب اس بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھانی کہ یہ آپ کی باجی ہیں، آپی ہیں، بھائی صاحب ہیں، بھائی جان ہیں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری، گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ اس کا آسان طریقہ ہے، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا چھوٹا بچہ یا آپ کی چھوٹی بچی بھائی صاحب، بھائی جان کہے، تو آپ بچے کے سامنے اپنے بچے کو ہی بھائی صاحب اور بھائی جان کہنا شروع کر دیں، یا آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ دیکھو بھائی صاحب کے پاس چلے جاؤ، دیکھو آپ کا بھائی صاحب ایسا کر رہے ہیں، آپ کا بھائی جان ایسا کر رہے ہیں، یا آپ کی
یا آپ کی باجی ایسا کر رہی ہے، یا آپ کی آپی ایسا کر رہی ہے، یا باجی کو بلا کے لے کے آئیے، باجی اس بچے کو اٹھا لیجئے، آپ ہی اس بچے کو اٹھا لیجئے. تو جب آپ بچے کے سامنے ہی اپنے بچے کو سکھانے کے لیے اس کے بڑے بھائی بہنوں کو تمیز سے بولنا شروع کریں گی بچوں کو سمجھانے کے لیے، تو بچہ بھی اپنے بڑے بھائی بہنوں کا نام لینا بند کر دے گا، اور وہ بھی باجی، بھائی صاحب، آپی، بھائی جان کہنا شروع کر دے گا. بہت آسان طریقہ ہے. بس ماں باپ کو سمجھنا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو تمیز سکھانی ہے، ادب سکھانا ہے، تہذیب سکھانی ہے، یا ہمیں اپنے بچوں کو بدتمیز بنانا ہے، بے ادب بنانا ہے. بدتمیز بچہ، بے ادب بچہ ماں باپ کے سر پہ بھی جوتا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور تمیزدار بچہ، با ادب بچہ ماں باپ کے سامنے بھی گردن جھکا کے ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو بنیادی بات اور اہم ترین بات یہی ہے، آج اگر ہم اپنے بچوں کو سماج میں کوئی مقام و مرتبہ دلانا چاہتے ہیں تو ان کو ادب کے نام سے روشناس کرانا پڑے گا. انہیں طریقہ، سلیقہ، تمیز، تہذیب سکھانی پڑے گی. بدتمیز بچے ماں باپ کا نام روشن نہیں کرتے ہیں، اور سماج میں بھی وہ مصیبت کے لیے ایک جگہ بنا لیتے ہیں. جب بچہ تو طلاق کرتا ہے اپنے بڑوں سے، یا کوئی بھی کسی بھی آدمی کو آپ دیکھیں جو اپنے بڑوں سے تو طلاق کر رہا ہوگا، تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ خیال جائے گا یہ آدمی جو ہے اس کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، اس کو سلیقہ نہیں ہے بات کرنے کا کہ بڑوں سے کیسے بات کی جاتی ہے. تو بڑوں سے بات کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت پڑتی ہے. ایک دن میں کوئی بھی آدمی تمیزدار نہیں بن جاتا ہے، اس کو سالوں لگتے ہیں، اس کو صدیاں لگتی ہیں. اور بچوں کو اس کا بچپنا لگتا ہے کہ اگر بچپن کے اندر ہی کوئی بات ڈانٹ کر، ڈپٹ کر، پیار سے، محبت سے، سینے سے لگا کر اور پیار کر، چمکار کر کے بچوں کو بار بار ایک بات سکھائی جائے، تو وہ بات بچے کے ذہن میں، اس کے دل اور دماغ میں، اس کے عمل میں بیٹھ جاتی ہے، اور وہ ساری زندگی جو ہے وہ یہ بھولتا نہیں ہے کہ یہ میرا بڑا بھائی جو ہے یہ میرا بھائی صاحب ہے، اور یہ جو میری بڑی بہن ہے یہ میری باجی اور آپی ہے. تو آسان طریقہ ہے، لیکن ماں باپ کو جاگنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، اور اس کے بچے کی ذرا ذرا سی ایکٹیویٹی پر نظر رکھنی پڑے گی. اگر اپنے بچوں کو آپ نے باادب بنا دیا تو وہ آپ کا بچہ آپ کے لیے انشاءاللہ نام روشن کرنے کا ذریعہ بنے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.